کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع ربع افسانہ نگار فرخندہ رضوی پیدائش 4 مارچ سن 1960 تعلیم گریجویٹ ایوارڈ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ UK کمیونٹی 2008 ادبی خدمات شیلڈ 2012 تصانیف سنو خاموشی کی داستان شاعری 2000 فاصلے ستار ہیں شاعری 2006 پھر وہ صبح کہاں افسانے 2010 زیر لفظ خندہ شاعری 2013 عمر کا سمجھوتا 2 دن بعد اس کی شادی تھی۔ اسے تو 2 نام یاد تھے، ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ آج ایک اس کا ہو جائے گا فیصلہ سنا دیا، مگر خود سے جذبات و احساسات کے اس کے مذاق اڑانے والے سے ہم کلام تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہی شوخی سے بھی ہوتے ہیں، خواہ مخواہ کیسے جان پہچان بڑھا لیتے ہیں۔ وہ بھی اسی کے دفتر کا ایک کولیگ تھا، اسے تو خبر بھی نہ تھی۔ جب وہ ایسے پہلی بار اس کی اجازت لے کر دفتر میں داخل ہوا، اسے اپنے باس کا انتظار تھا۔ بس بیٹھا اسے دیکھتا ہی گیا۔ اسے دیر تک اپنے کمرے میں بیٹھا دیکھ کر کچھ کوفت سی ہو رہی تھی۔ آج باس کو بھی دیر ہونی تھی۔ وہ جھنجھلائی ہوئی اپنے چہرے کے تاثرات بدل رہی تھی۔ اچانک اس کی آواز نے چونکا دیا۔ مجھے لگتا ہے ابھی کافی انتظار باقی ہے، لہٰذا چلتا ہوں، پھر آ جاؤں گا۔ ٹھیک، بس اتنا ہی کہہ پائی۔ وہ دفتر کا دروازہ بند کر کے جلدی سے نکل گیا۔ پھر کچھ دن بعد معلوم ہوا اسے دفتر میں ملازمت دے دی گئی۔ پھر تو اکثر اس کا سامنا ہو جاتا۔ ایک دن وہ اپنی فائلوں کے ورق گردانی کر رہی تھی۔ وہ دفتر میں آیا، ٹیبل پر رکھی فائل اور جانے لگا، مگر ایک دم پلٹا۔ میرا نام فرخ ہے۔ اچھا، تو بس ایسے ہی، وہ مسکرا دیا۔ ہنستا ہوا چلا گیا۔ کئی روز سے دفتر میں بہت کام ہونے کی وجہ سے بہت تھکی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ 1-2 دن کی چھٹی لی جائے۔ آج چھٹی پر تھی۔ اسی ارادے سے دیر تک سوتی رہی۔ کم از کم ہر روز سے ذرا ہٹ کر آرام کرے۔ ابھی بستر پر ہی تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ ادھ کھلی آنکھوں سے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ ایک ہاتھ سے فون اٹھایا اور ہیلو کی آواز سے چونک گئی۔ آواز یعنی پہچانی تھی۔ ٹھیک طرح سے سلام بھی نہ کر پائی۔ دوسری طرف ذہن پر زور دینے سے اسے یقین ہو گیا وہ فرخ ہی تھا۔ آج آپ کو دفتر میں نہ پا کر دل ہی نہیں لگا؟ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو بلا جھجک کہیے گا، وہ حیرت زدہ آواز میں کھو گئی۔ نہیں، ایک دم چونک کر بولی۔ جب ہوگی بتا دوں گی۔ ابھی تو وہ اس کی آواز کے شہر سے نکلی کہاں تھی۔ آپ برا نہ مانیں تو کبھی کبھی فون کر سکتا ہوں، وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کی عادت تھی، اپنی بات کر کے ساتھ خے لگاتا تھا۔ وہ اسے ڈانٹنا چاہتی تھی تو مگر اس کے الفاظ حلق سے ہی نہ نکلے۔ دل تھا کہ تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا تھا؟ اندر ہی اندر کچھ ایسا لگنے لگا جیسے اسے بھی اسی دن کا انتظار ہو۔ پھر ایک دم اپنے خیالات جھٹکنے لگی، ایسے جیسے پاس ہی کوئی اس کا ارادہ بھاپ گیا ہو۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس بات کی تسلی ہوئی اس کے سوا کوئی بھی نہیں وہاں۔ پھر خود کو جلد سنبھال لیا۔ ویسے تو اس کے کردار کے بارے میں بہت تھوڑا جانتی تھی۔ وہ ہر موضوع پر بات کرنا جانتا تھا، بات کرنی آتی تھی اسے۔ پھر 1-2 بار فون کرنے پر اس کی باتوں میں اسے اتنی اپنائیت لگی کہ اس نے کبھی کبھی فون کرنے کی اجازت دی۔ وہ پھر وعدے کا پکا نکلا، کبھی کبھار ہی بات کرتا۔ ویسے تو دفتر میں ملاقات رہتی، وہ اسے ہی سنتی، خود کو کم کہتی۔ اس کے لفظوں میں طاقت تھی، ہنسی کی کھنک درد مند بجتی گھنٹیوں جیسی بلند۔ خے دیوانگی کو چھوتا محسوس ہوتا، تب وہ اس کی آواز کی بازگشت میں کھو سی جاتی۔ پھر یہ سلسلہ اچھا لگنے لگا اسے بھی۔ وہ چاہتی کسی اپنے کو سب کچھ کہہ دے، مگر اس کا اعتبار کیا کرے۔ پھر ایک دن فرخ بنا بتائے دفتر نہیں آیا تو اس دن اس کا دل ہی نہ لگا۔ دفتر میں دوسرے کام کرنے والوں نے بھی اس بات کو نوٹ کیا۔ کہتے ہیں محبت لازوال جذبہ ہے کہ جب اس کے اپنے اثار میں لے لیتا ہے کسی کو
تو اس شخص کے نزدیک کائنات کے معنی ہی بدل جاتے ہیں، موسموں کے بدلتے رنگ صاف دکھائی دینے لگتے ہیں، سارا وقت بکھلائی بکھلائی پھرتی رہی۔ آج صبح وہ اپنے دفتر میں داخل ہی ہوئی کہ اس کے دفتر کی میز پر ایک بڑا سا پھولوں کا گلدستہ ہوا سالگرہ کارڈ سجا ہوا تھا۔ پہلے تو الٹ پلٹ کر دیکھا، بھیجنے والے کا نام دیکھنے کی کوشش کرنے لگی تو کوئی نام نہ پا کر چپراسی کو آواز دی۔ اس نے کہا، میڈم کوریئر سروس سے آیا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آئی یہ کیسا سرپرائز ہے جسے پر بھیجنے والے نے نام ہی نہیں لکھا۔ سر کو جھٹکا اور پھر وہ حسب معمول اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی تو دوسری طرف وہ تھا۔ سالگرہ مبارک، اور اونچی آواز سے ہنس دیا۔ ارے کہاں ہو؟ اچھا تو یہ پھول تم نے بھیجے تھے؟ وہ ایک ہی سانس میں پوچھ بیٹھی۔ کیا کوئی اور بھی ہے میرے علاوہ؟ بہت بدتمیز ہو۔ ایک دم وہ بھی ہنس دی۔ صرف اس خوش قسمت کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ ایک ہلکی سی ہنسی ہنسا، تب اس نے ایک ہی جھٹکے سے فون بند کر دیا۔ وہ ایک انجانی ہی سوچ میں کھو گئی۔ وہ تو لفظوں میں ہی محبت کرنے کا جادو چلا رہا تھا۔ وفا تو سوچتی ہی رہ جاتی، اسے بس قدم قدم پر نیا جہاں آباد نظر آنے لگا۔ وہ اظہار محبت کو ایک موسم سے زیادہ کچھ نہ سمجھتی تھی۔ جب بھی وہ محبت کا ایک لہجہ دینے لگتا تو وہ بول اٹھتی، کیا بےہودگی ہے۔ وہ جھوٹ موٹ سے خفا ہونے لگتی تو وہ ایک دم اپنے الفاظ بدل لیتا اور کہتا، تمہارے لیے نہیں، یہ سب باتیں تو میں کسی اور کے لیے کہتا ہوں۔ تمہاری صورت میں کسی اور کی جھلک دیکھ کر کہ یہ اسے بھی کہہ سکوں گا۔ تب ایک الٹ لگاتا، وہ اس کے لفظوں کو دھیمے دھیمے سروں میں کھوسی جاتی، تب وہ اپنی آواز کی بازگشت سے اسے پھر اسے چکھا دیتا۔ دعا تو ایک لمحے کے لیے لونگی سے ناراض ہو جاتی، مگر وہ لفظ کا جادوگر تھا۔ پھر زور سے ہنستا اور کہتا، تمہارے لیے تو تھے یہ سب لفظ۔ وہ اسے مارنے کو دوڑتی، کیا جھوٹ کیا سچ نہ جان پاتی۔ کہتے ہیں جب عمر گزر جاتی انسان کے جسم کی آگ مدھم ہونے لگتی ہے، سوچیں اپنی رفتار کم کر لیتی ہیں۔ اس لیے بڑے کہتے ہیں سب کام اپنے وقت پر ہی ادا کرنا چاہیے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک ماہ کی چھٹی لے کر چل دیا۔ اسے کہہ بھی نہ سکی وہ اس کے بغیر وقت کیسے گزارے گی۔ وقت سے تو اپنی محبت کا اقرار کبھی اس سے کیا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کی دوہری شخصیت سے ڈرتی تھی، جانتی تھی اس کا اندر اور باہر ایک ہرگز نہیں، مگر اس کی غیر موجودگی اسے بہت بے چین کرنے لگتی۔ اس نے اپنے وقت بھی خود پر بوجھ لگنے لگتا۔ اکثر ہی اپنے وقت گزارنے کے لیے سمندر چلی جاتی۔ وفا سمندر کے کنارے کھڑی اس کی صورت لہروں میں ڈھونڈتی، سوچتی کیا بات ہوئی، بتا کر بھی نہیں گیا، نہ ہی فون کرنے کی زحمت اس نے۔ وہ شاید اسے بہلاتا ہی رہا ہے، پھر وہ اپنا وقت گزار رہا ہے۔ محبت کا جذبہ ہر دل میں تو موجود ہوتا ہی ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ محبت کی معراج ملاپی ہو تبھی وہ دل کو مطمئن کر دیتی۔ کبھی تو وہ اپنی ہی سوچ سے چونک جاتی، میرے پاس تو اب عمر بھی نہیں کہ کچھ اور سال کسی اور کی محبت میں گزار سکوں۔ پہلے تو کبھی خواب نہیں دیکھتی تھی، اب تو تم نے مجھے خواب دیکھنے کی عادت بھی ڈال دی۔ مجھے پہلے کسی موسم کا انتظار نہیں رہتا تھا، کسی پھول سے خوشبو کا گمان نہ تھا، نہ کبھی شبنم کو چھو کر دیکھا۔ اب تو ہر پھول کی خوشبو میں تمہاری محبت کی خوشبو آنے لگی۔ اب تم مجھے ایسے کیسے تنہا چھوڑ سکتے ہو؟ جب اپنے آپ سے باتیں کرتے تھک جاتی تو سونے کی کوشش کرتی، ہر صبح جلدی جلدی کام کے لیے نکلتی، شاید آج آ جائے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک صبح وہ دفتر داخل ہوئی تو اس سے پہلے موجود اسے دیکھتے نظریں بچائے اپنے دفتر کے کمرے میں چلی گئی۔ دل کے اندر کہیں کہیں اسے خوشی، مگر اوپر سے کچھ ناراض بھی تھی۔ کچھ لمحے سے گزرنے پر ایک مٹھائی کا ڈبہ لیے وہ اس کے کمرے میں تھا۔ وفا، لو مٹھائی کھاؤ۔ وہ اس کا منہ دیکھنے لگی، میری شادی ہو گئی، منہ تو میٹھا کرو۔ کتنا بھیانک مذاق ہے۔ بکھلائی بکھلائی اسے دیکھتی رہی۔ اسے لگا وہ ہر روز کی طرح مذاق کر رہا ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا۔ یہ سب پتہ بھی نہیں چلا کیسے ہو گیا۔ وقت و حالات بدل گئے۔ ایک بہت امیر گھر سے میرا رشتہ آیا، ان کی بیٹی ایک ہی تھی اور اوپر سے بے انتہا جائیداد کی مالک۔ اس کا سب کچھ میرا ہو جانا، نکاح کے بعد پھر میں نے اپنے بھائیوں اور بہن بھائیوں کا مستقبل تاریک ہونے سے بچا لیا۔ بس وہ لڑکی مجھ سے 8-10 سال بڑی ہے اور بچے پیدا کرنا نہیں چاہتی۔ سوچا اتنا مل رہا ہو تو سودا مہنگا نہیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح زور سے ہنس دیا اور ہنستا ہی چلا گیا، جیسے اپنے خیالوں میں وہ اپنی حقیقت چھپا رہا ہو جو اس کے دل کے نہا خانوں میں کہیں چھپی تھی۔ وہ بس اسے دیکھتی ہی گئی۔ وہ سچ تھا یا جھوٹ؟ وہ چند الفاظ جو محبت کے کہتا تھا یا سب جو کسی کو اپنا بنا کر خوشی کا اظہار کر رہا ہے؟ مگر دونوں باتوں میں جو بھی سچ تھا وہ تہ دامہ تہ دست کھڑی تھی۔ پھر وہ پہلے کی طرح بہت خاموش، ایک بے جان گڑیا کی طرح ہو کر رہ گئی، جیسے ہر کوئی الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا بعد اس کے جگہ واپس رکھ جاتا۔
ہے، وقت کی رفتار کا مقابلہ کرنا اتنا آسان کہاں ہے۔ پھر اس نے بھی اپنے دل و دماغ کے جنگ کے آگے ہار مان لی۔ آج اس نے پہلی والے ہی پروپوزل پر اقرار کر لیا۔ پھر وہ دلہن بن گئی۔ اب وہ اسے کوستی ہی رہی، فرخ تم نے اچھا نہیں کیا، تم دل بہلاتے رہے اور میں تمہارے لفظوں کی سچائی میں کھوتی رہی۔ ہم شاید سچی محبت کا مطلب ہی نہیں سمجھ سکتے۔ ہم عموماً دلوں کے دھوکوں کو دل لگی ٹائم پاس کرنے کو ہی محبت کا نام دے دیتے ہیں۔ اسے معلوم تھا جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے وہ اس ملک کا باسی ہے جہاں اپنی جوانی کا مزہ وقت پر چکے اور اپنی خواہش کم عمری میں پورا کر دیتے۔ اب جو شادی ہو رہی تھی وہ عمر اور تنہائی کا سودا تھا۔ آج وہ دلہن بن ہی گئی۔ پھر واقعی اس کے مجازی خدا نے نہ تو اظہار محبت کیا، نہ خوبصورت ہونے کی تعریف کی، نہ ہی پوچھا اتنی اچھی پرفیوم کیا اکثر ہی لگاتی ہو۔ وہ ہر عمر کے مزے کو زبان و جسم کی خوشبو سے بہت پہلے پہچان چکا تھا، جانتا تھا پھول پھول ہوتا ہے، نام کوئی بھی ہو۔ وہ سب خواب زندگی کچھ گھنٹے پہلے جو دیکھ رہی تھی وہ اس کے اپنے تھے، کیونکہ وہ ایسی لڑکی تھی جسے اب تک کسی نے خواب بنایا ہی نہیں تھا۔ پھر اس نے بھی سمجھوتا کر لیا، کچھ موسموں سے، کچھ اپنی عمر سے۔ کچھ مہینے ایسے گزرے، موسم سرما کا آغاز ہوا، درختوں کے پتے ہلنے لگے، زرد ہونے لگے۔ اسے ایسے ہی لگا جیسے یہ موسم اس کی زندگی سے کتنے ملتے جلتے ہیں، جس میں کوئی کشش نہیں۔ بہت دور اپنی بجھی بجھی آنکھوں سے کچھ تلاش کرتی۔ اس کے فلیٹ کے پاس ایک چھوٹا سا پارک تھا۔ اب تو وہ کبھی کبھی باہر نکلنے لگی تھی، ایک کنارے پر بینچ پر بیٹھ کر آ جاتی۔ آج بھی جب وہ کام پر چلا گیا تو تنہا یہاں آ کر بیٹھ گئی، گزری عمر اور سالوں کو کوستی کے تسبیح کے دانوں میں پروتی رہی۔ کتنے وقت ایسے ہی گزر گیا، یوں ہی لمحوں کا حساب کرتے کرتے اس کو احساس تک نہ ہوا۔ تب آہستہ آہستہ لوگوں کے قدموں کی آوازیں محسوس ہونے لگیں۔ اسے لگا سب اپنے کاموں سے لوٹ رہے ہیں، اب اسے واپس چلنا چاہیے۔ وہ بھی اٹھی، سوکھے پتوں پر مدھم پاؤں رکھتی اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ شادی کا سمجھوتا کوئی مہنگا نہیں تھا، کم از کم کچھ یادیں اچھے دنوں کی تھیں، وہ اس کی اپنی تھیں۔ اس کے لیے یہ عمر اور وقت کا سمجھوتا تھا جس سے اس نے کچھ دیر پہلے ہی کیا تھا۔ اسے چلتے چلتے کسی فلیٹ سے خوبصورت آواز میں ایک غزل کی آواز سنائی دی۔ اشعار ایسے لگے جیسے اس کے لیے ہی کسی نے کہے ہیں۔ بھلا آنسو کہاں ہیں اب میری ویران آنکھوں میں، ستارے تیرتے ہیں اور بس تم سے پیار کرتے ہیں، سکھی رہتے ہیں واثق آج بھی ہم بارش غم میں کہ اس میں بھیگتے ہیں اور بس تمہیں پیار کرتے ہیں۔